اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الله عز وجل: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 151 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آیت نمبر 150 پر 1 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے سورہ آل عمران کی. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 152 سورہ آل عمران. دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے. آیت نمبر 152 میں کیا بتایا گیا ہے، مختصر یہ ہے. سورہ آل عمران میں اکثر جس قصے کا ذکر ہے، جس جنگ کا، وہ ہے جنگ احد کا. احد کا کیا ہے ذکر ہے. جنگ احد میں کیا ہو کر تھا، شروع میں مسلمان جیتے تھے، شروع میں مسلمان جیتے تھے اور بعد میں کیا ہے ہار گئے. صحابہ کیا ہے شروع میں جیتے جنگ احد میں، بعد میں ہار گئے. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ شروع میں جو مسلمان جیتے جنگ احد میں، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی. انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کیا ہو، جنگ احد کا جو پہاڑ ہے اسی پر کھڑے رہنا. تیر اندازوں سے کہا کہ 50 جو تیر انداز جو تھے، جو جنگ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ سے نہیں ہلنا. یعنی کہ پہلی مرتبہ جو جیتے اس کا ریزن کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی اطاعت کی. کس بات کی اطاعت کی؟ ہمارے نبی نے کہا کہ تم کیا کرو، اسی پہاڑ پر کھڑے رہنا، ہم کچھ بھی ہو جائے تم کیا اسی پہاڑ پر کھڑے رہنا. تیر اندازوں کے لیے ہمارے نبی نے کہا. پہلی مرتبہ جیت گئے، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات مانی. دوسری مرتبہ ہار گئے. کیوں ہارے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تھی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، کچھ بھی ہو جائے تم کیا کرو، اس پہاڑ سے نہیں ہلنا. جو تیر چلاتی ان لوگوں سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم کیا کرو، اس جگہ سے نہیں ہلنا. لیکن جب جیت گئے تو انہوں نے کیا کرے، اس جگہ سے اتر گئے، اس جگہ سے اتر گئے. یعنی کہ کیوں ہارے دوسری جنگ؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تھی. وہی کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا، وہی کیا اللہ نے کیا اس آیت میں فرمایا. دیکھیے آیت نمبر 152 میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق کے صدقکم، اللہ نے سچ کر دکھایا اس کا وعدہ تم سے. صدقکم اللہ، اللہ نے تم سے اس کا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا، جب تم نبی کی بات مانو گے تم کیا کرو گے، جیت جاؤ گے. اللہ کا وعدہ یہی تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا اس کا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، تحسون کا مطلب قتل کرنا، قتل کرنا. یعنی کہ جب تم کیا ہے قتل کر رہے تھے جنگ میں بِإِذْنِ، اس کی اجازت سے. اللہ المستعان. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، تحسون کا مطلب قتل کرنا. جب تم قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ، اس کی اجازت سے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تم پر. اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ جب تم نبی کی اطاعت کرو گے جیت جاؤ گے. تو پہلا جو جنگ تھا، اس پہلے جو ٹکڑے میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ، جب تَحُسُّونَهُمْ، جب تم قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ، اللہ کی اجازت سے. یہاں جنگ جو ہے نا، جو پہلی مرتبہ جو جنگ لڑے جس میں جیت گئے، اس کے بارے میں ذکر ہے. پہلے مرتبہ جیتے تھے جنگ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو جنگ جیت جاؤ گے. تو وہاں انہوں نے نبی کی اطاعت کی تو انہوں نے جنگ جیت گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِ، پہلی مرتبہ تم کیا کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے کافروں کو، اچھی طریقے سے قتل کر رہے تھے. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِ، وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ پہلے مرتبہ جیت گئے بعد میں ہارے. وہی اس کے بعد میں ذکر ہے. جنگ احد میں پہلی مرتبہ جیت گئے بعد میں ہار گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ، جب پہلی مرتبہ جیت گئے، جیتنے کے بعد کیا ہوا، اذا فشلتم، جب تم کمزور ہو گئے، جب تم
کمزور ہو گئے اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور تم اختلاف کر بیٹھے، وتنازعتم مطلب اختلاف کرنا، فی الامر کسی معاملے میں. کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ جنگ جیت گئے. جنگ جیتنے کے بعد کیا ہے، اب صحابہ کیا ہے مال غنیمت اٹھا رہے تھے. یہ جو 50 جو صحابہ جو جنگ احد کے اوپر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تیر انداز کے لیے، جو ہمارے نبی نے ان کو کھڑایا تھا، ہمارے نبی کیا بولے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے تم کیا کرو، پہاڑ سے نہیں ہٹنا. لیکن کیا ہے، جب جنگ جیت گئے تو صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہٹنا چاہیے، اب تو جنگ ہو چکی ہے، اب تو مسلمان جیت چکے ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم کیا کرو، اس جگہ سے نہیں ہٹنا. بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو جنگ ہو گئی ہے تو اب کیا بات ہے، ہم اب پہاڑ سے نکل سکتے ہیں. یعنی کہ صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بعض صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اس پہاڑ سے نہیں نکلیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب تو جنگ ہو چکی ہے، تو اب تو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ جنگ میں کیا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، اب تو جنگ ہو چکی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم نے اختلاف کیا اس معاملے میں. صحابہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے کہا کہ صرف جنگ میں کیا ہے، اسی پہاڑ پر کھڑے رہنا. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اسی پہاڑ پر کھڑے رہنا. اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہم تو کیا اترنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اتر کر کیا ہے مال غنیمت اٹھائیں گے. مال غنیمت جو مسلمان جیتنے کے بعد جو مال ملتا ہے کافروں سے، وہ صحابہ مال اٹھا رہے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں تو ہم کیا ہے بس اتر جائیں گے اس پہاڑ سے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم نے کیا اختلاف کر بیٹھے. ہاں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے کیا ہے نافرمانی کی. کب نافرمانی ہوئی؟ ہمارے نبی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم کیا ہے پہاڑ سے نہیں ہٹنا. جو تیر انداز جو لوگ ہوتے ان سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم پہاڑ سے نہیں ہٹنا. لیکن کیا ہے بعض صحابہ کیا ہے پہاڑ سے اتر گئے. بعض صحابہ کیا ہے پہاڑ سے اتر گئے کیونکہ وہ یہی سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی. تم نے نافرمانی کی، ہمارے نبی کی بات نہیں مانے تھے، اس وجہ سے کیا ہے تم جیتی ہوئی جنگ کیا ہے ہار گئے. جب بعض صحابہ کیا ہے پہاڑ سے اتر کر آئے تو پیچھے سے کیا ہے ابو سفیان وغیرہ کیا ہے دوبارہ آ کر کیا ہے مسلمانوں پر حملہ کرے، جس سے کیا ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور کئی لوگوں کو نقصان بھی ہوا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ دوسری مرتبہ کیوں ہارے، حتی اذا فشلتم، جب تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، جب تم نے اختلاف کیا فی الامر کسی معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کی بات نہیں مانے تھے. نبی کی بات کیا تھی؟ کچھ بھی ہو جائے تم پہاڑ سے نہیں ہٹنا. لیکن تم کیا ہے ہٹ گئے پہاڑ سے. تیر انداز لوگ کیا ہے وہ یہی سمجھے کہ اب تو جیت چکے ہیں تو پہاڑ سے نکل گئے. تو وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور نبی کی نافرمانی. عصا کا مطلب نافرمانی کرنا. جب تم نے نبی کی نافرمانی کی مطلب نبی کی بات نہیں مانے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تم نبی کی بات نہیں مانے، نبی کی اطاعت نہیں کرے تو پہاڑ سے اتر گئے. تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی چیز دیکھنا پسند کر رہے تھے لیکن اس کے علاوہ تم دیکھے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ من بعد، جب تم پہاڑ سے اتر گئے، ما اراکم، تم وہ چیز دیکھتے ہیں، ما تحبون، من بعد ما اراکم ما تحبون. یعنی کہ پہلی مرتبہ کیا ہے تم جنگ جیت گئے تھے، تمہارے سامنے مال غنیمت تھے، مسلمان جیت گئے تھے، بہت زیادہ مال تھا، تم جیت گئے تھے، تم وہ چیز دیکھ چکے ہیں. لیکن کیا ہے جب تم نے نبی کی نافرمانی کی تو کیا کرے اللہ نے کیا ہے الٹا پلٹ دیا. مطلب کیا ہے وہ مال کیا ہے ان کے ہاتھ میں چلے گا، کافروں کے ہاتھ میں. من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے نبی کی نافرمانی کی تم نے وہ چیز دیکھی جو تم کیا ہے محبت کرتے تھے. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اللہ المستعان. من بعد ما اراکم، تم نے وہ چیز دیکھا، ما تحبون، جس کا تم پسند کرتے تھے. جب انہوں نے جنگ جیت گئے تھے صحابہ تو لوگوں نے پہاڑ سے اترا، تو لوگ پہاڑ سے اتر گئے صحابہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم پہاڑ سے اتر گئے تو کیا کرے تم وہ چیز دیکھتے تھے، من بعد ما اراکم ما تحبون، تم وہ چیز دیکھے جسے تم پسند کرتے تھے. یعنی کہ مال غنیمت کو دیکھ کر کیا ہے کئی صحابہ اتر گئے، لیکن کیا ہے بعد میں کیا ہوا وہ جنگ کیا ہے پلٹ گئے. وہ جنگ کیا ہے پلٹ گیا. مطلب کیا کیا ہے کافر کیا آ کر حملہ. من بعد ما اراکم ما تحبون کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صحابہ نے کیا ہے مال غنیمت کو دیکھے تو بہت اچھا لگا، لیکن بعد میں کیا ہوا پلٹ گیا، مال غنیمت کیا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا. جو لوگ کیا ہے
پہاڑ سے اترے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منکم، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں میں یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے ہیں، جو کیا ہے یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم، اور تم میں سے میں یرید الآخرہ، جو آخرت چاہتے ہیں۔ جو آخرت چاہتی وہ کون لوگ ہیں؟ جو کیا ہے پہاڑ پر کھڑے رہے، نہیں اترے پہاڑ سے، وہ لوگ کیا آخرت چاہتے ہیں۔ جو پہاڑ سے نیچے اتر گئے تیر انداز، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، جو پہاڑ پر کھڑے ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منکم من یرید الآخرہ۔ ہاں، جب لوگ کیا ہے پہاڑ سے اتر گئے تو کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم، صرف کا مطلب الٹا کرنا، یعنی کہ اللہ نے کیا کیا؟ جیتے ہوئے جنگ کو اللہ نے ہرا دیا۔ ثم صرفکم عنہم، صرف کا مطلب الٹا کرنا، مطلب تم جیتے تھے، نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا ہے وہ جنگ کیا ہے ہار گئے۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو آزمائے۔ منکم من یرید ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے کیا ان کو پھلٹا دیا، مطلب جیتے ہوئے جنگ کو اللہ نے کیا ہے ہرا دیا۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو آزمائے۔ دیکھیے یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ کیا ہے جو 50 جو تیر انداز کیا ہے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ لوگ کیا ہے ہمارے نبی کی، اصل وہ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ نبی کی نافرمانی نہیں کرے، بلکہ ان کی اجتہاد میں غلطی تھا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جنگ ہو چکی ہے، اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے بعض صحابہ کیا ہے نکل گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کیا ہے نافرمانی کی نبی، ہاں، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری اس غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اس کے بعد فوری کہا کہ تمہاری اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے غلطی ہو چکی ہے، ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ جو لفظ ہے یہ عقیدے کی بہت بڑی بات ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، نہیں، اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ تحقیق عفا، معاف کر دیا تمہاری غلطیوں کو۔ عفا کا مطلب معاف کرنا۔ یہ جو غلطی صحابہ سے ہوئی تھی، جب پہاڑ سے نکلنا، پہاڑ سے اتر کر آنا، یہ کیا اللہ نے فرمایا میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی، یہ سب نہیں، بس یہ جو لفظ ہے وَلَقَدْ عَفَا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں جا سکتا، ان کے مقام کو نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ کیا ہے اس آیت عقیدے کی جو بات ہے کہ اب جو صحابہ سے جو پہاڑ سے اتر کر جو صحابہ آئے مال غنیمت لینے کے لیے کچھ بھی ہے، تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے کیا ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے اپنے مومنوں پر۔ اس آیت میں، یہ آیت کا ترجمہ تھوڑا آپ کو ہارڈ لگے گا، لیکن مختصر اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ جنگ احد کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جنگ احد میں پہلے کیا ہے مسلمان جیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ مسلمان جیتیں گے، کب جیتیں گے؟ جب وہ نبی کی اطاعت کریں گے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اس آیت کے ایک ٹکڑے میں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے اس کا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم تحسون کا مطلب بہت زیادہ قتل کرنا، جب تم قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ، اس کی اجازت سے، پہلی مرتبہ۔ یہاں جو پہلے مرتبہ کا ذکر ہے، پہلے مرتبہ جو مسلمان جیتے تھے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ نے اس کا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ جب تم نبی کی بات مانو گے تو تم جیت جاؤ گے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے نبی کی بات مانی تھی، کہ نبی کی بات کس بارے میں مانے تھے؟ پہاڑ سے نہیں اترنا تھا، پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، نہیں اترے تھے پہاڑ سے، نبی کی بات مانے تھے، اس وجہ سے کیا ہے وہ جیت گئے۔ یہاں پہلے جنگ کے بارے میں ذکر ہے، پھر جنگ ہار گئے اس کے بارے میں ذکر ہے، حتیٰ اذا فشلتم، جب تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، جب تم آپس میں اختلاف کیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو جنگ ہو چکی ہے تو پہاڑ سے اترنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ ہرگز نبی کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں اترے، بلکہ صحابہ یہی سمجھنے لگے کہ اب تو جنگ ہو چکا ہے، اب پہاڑ سے اترنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وتنازعتم فی الامر، جب تم کیا ہے اختلاف کر بیٹھے آپس میں، وعصیتم، اور تم کیا ہے نبی کی اطاعت نہ کی، نبی کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم جنگ سے اترے، پہاڑ سے اترے، تم ایسی چیز دیکھتے ہیں ما تحبون، بعد اس کے کہ تم نے ایسی چیز دیکھی ہوئی تھی، یعنی کہ جب تم کیا ہے مال غنیمت دیکھے ہوئے تھے، اس کے بعد کیا ہے تم کیا ہے وہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی مطلب ہے من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ تم وہ چیز دیکھتے ہو جس کو تم کیا ہے پسند کرتے تھے، مطلب کیا ہے تم مال غنیمت پسند کر رہے تھے، اس وجہ سے تم اترے، اس کی وجہ سے کیا ہوا مال غنیمت بھی تمہارا ہاتھ سے چلا گیا، پھر دوبارہ کیا ہے کافر حملہ کر کے کیا ہے وہ مال غنیمت لے کر گیا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کیا ہے پہاڑ سے اترے جو صحابہ، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسی جو دنیا کو چاہتے ہیں، اور منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسی جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بعض لوگوں نے نعوذ باللہ بعض تفسیر میں اس طرح کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کیا ہے مال کے لالچی تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بعض تفسیر آپ دیکھیں گے جس میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ کیا ہے مال کے لالچی تھے۔ یہ سب کیا ہے جائز نہیں، یاد رکھیں کیوں جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہاں ہم یہ بولنا کہ صحابہ مال کی لالچی تھے، سب کی غلط بات یاد رکھیں۔ یہ جو لفظ ہے وَلَقَدْ عَفَا، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ، تحقیق کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر، پورے تاکید کے ساتھ۔ اسے انگلش میں کیا بولیں گے، مطلب پورے تاکید جسے ہم بولتے ہیں عربی زبان میں، مطلب پورا کنفرم اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہم یہ بولنا کہ صحابہ سے ایسی غلطی ہوگی، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں کیا ہے جائز نہیں، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ، اس کے رسول کے بلکہ تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہاں دیکھیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے کیا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، کچھ بھی ہو جائے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا بس۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 153 میں 153 میں کیا بتایا گیا ہے، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک نقشہ کھینچا گیا۔ کیا ہوا تھا مسئلہ؟ دوسری مرتبہ جنگ جو ہارے تھے، وہ تمام واقعات آپ کو معلوم ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، جنگ احد میں شیطان نے کیا ہے آواز دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب شیطان نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو یہاں سے کیا ہے بعض صحابہ کیا ہے بھاگنے لگے جنگ سے، بعض صحابہ کیا ہے جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب جنگ سے بھاگ رہے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، بلکہ سنگل بھاگ رہے تھے، کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ بلکہ صحابہ کیا جب ہمارے نبی شیطان کی آواز سنی کہ شیطان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا ہے صحابہ بھاگنے لگے، کسی کو دیکھے بھی نہیں، پلٹے بھی نہیں کدھر بھی، ڈائریکٹ کیا ہے صحابہ بھاگنے لگے۔ اور ہمارے نبی کیا ہے پیچھے سے پکار رہے تھے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے، ہمارے نبی خود کہہ رہے تھے کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں۔ صحابہ بھاگ رہے تھے اور کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، تو اس پیچھے سے ہمارے نبی کیا ہے پکار رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی زندہ ہے۔ وہی کیا اللہ نے کیا ہے آیت کے ایک ٹکڑے میں نقشہ کھینچے، وہی دیکھیے آپ، اذ تسعدون، تسعدون کا مطلب جنگ سے بھاگنا، یعنی کہ بھاگ رہے تھے صحابہ۔ کب بھاگ رہے تھے؟ جب شیطان آواز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اذ تسعدون، جب صحابہ کیا ہے بھاگ رہے تھے جنگ سے، اور کیسے بھاگ رہے تھے؟ ولا تلؤون، تلؤون کا مطلب پھلٹنا، علی احد، کسی کی طرف پھلٹے بھی نہیں، سیدھا بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پھلٹ کر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، ماجرا کیا ہو رہا ہے، تو آپ رک کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب شیطان نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، صحابہ بھاگنے لگے، پھلٹے بھی نہیں، ادھر ادھر پھلٹے بھی نہیں صحابہ۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تلؤون علی احد، تم میں سے کوئی بھی کیا ہے پھلٹا بھی نہیں، صحابہ کیا ہے پھلٹ کر بھی نہیں دیکھے، بس سیدھا کیا ہے بھاگنے لگے، ولا تلؤون علی احد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے؟ جب شیطان نے آواز دی صحابہ بھاگنے لگے تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ پیچھے سے آواز دی، والرسول یدعوکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تم کو پکارتے ہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ جب صحابہ سب بھاگنے لگے، پھلٹ کر بھی نہیں دیکھے، لیکن ہمارے نبی پیچھے سے کیا ہے پکار رہے تھے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی زندہ ہوں۔ ہمارے نبی کیا ہے پیچھے سے کیا ہے کہنے لگے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ والرسول یدعوکم، رسول تم کو پکارتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ یہ یہاں تک کیا ہے مسئلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ایک بات ذکر کی کہ فَأَثَابَكُمْ، اللہ نے تم کو پہنچایا غم بغم، غم کے بعد غم۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَأَثَابَكُمْ غم، اللہ نے تم کو، غم کا مطلب غم مصیبت جو ہم کو پہنچتی، اردو میں جب ہم بولتے ہیں غم مصیبت وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَثَابَكُمْ، تم کو پہنچا ہے غم بغم، غم کے بعد غم، مصیبت کے بعد مصیبت کیا ہے تم کو پہنچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ، تم کو پہنچا ہے غم کے بعد بغم، غم کے بعد غم، مصیبت کے بعد مصیبت کیا تم کو پہنچا ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم کیا ہے افسوس نہ ہو، تاکہ تم کیا ہے غمگین نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کیا ہے چھوٹ گیا ہے۔
یعنی کہ غم کے بعد غم پہنچنا، یہ تم کو مصیبت جو پہنچی ہے وہ کیا ہے، کم ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے یہاں دو غم کا ذکر ہے، ایک ہے غم، اس کے بعد غم، دو غم کا ذکر ہے۔ پہلا غم کا معنی یہ ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور جیتے ہوئی جنگ کیا ہے، ہار گئے۔ پہلا غم ہے۔ پہلا غم کیا ہے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جیتے ہوئے جنگ ہار گئے۔ یہ سب کتنی بڑی غم ہے۔ اب دیکھیں کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا، کتنے بڑے، دیکھیں پہلا جو غم ہے یعنی کہ مال غنیمت ہاتھ سے چلا گیا، کئی صحابہ کا شہید ہو گئے، کئی صحابہ، اور یہ بہت بڑی غم تھی یہ تمام چیز۔ فَأَصَابَكُمْ غم، اللہ نے کہا تم کو غم پہنچا ہے، بے غم۔ اس کے بعد ایک غم پہنچا، اس غم کے ذریعے سے اللہ نے کہا ہے تمہارے پہلے غم کو کم کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کئی علماء کیا ہے تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ دوسرا جو غم ہے وہ ہے کہ ہمارے نبی کے انتقال کا غم، جب شیطان نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی کہ دو غم ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک کے بعد جو دوسرا جو غم ہے، یہ دوسرا جو غم ہے آپ کی پہلا غم کیا تھا؟ آپ کا جو مال غنیمت چھوٹ گیا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، یہ پہلا غم کو کم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس دو غم ہے، دوسرا غم پہلا غم کو کم کرتا ہے۔ پہلا غم کیا ہے؟ فَأَصَابَكُمْ غم، مال غنیمت چھوٹ جانا، صحابہ کا شہید ہو جانا، یہ پہلا غم ہے۔ دوسرا جو غم ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے جب آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، جب شیطان نے آواز دی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ صحابہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ یہی سمجھے، لیکن ہمارے نبی نے خود کہا کہ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ یعنی کہ جب پہلا جو غم پہنچا تھا وہ کیا تھا؟ مال غنیمت کا غم تھا، شہداء کا غم تھا۔ دوسرا جو غم تھا وہ کون سا تھا؟ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک غم تھا، بہت بڑا غم ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا ابھی زندہ ہیں، ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں۔ یہ جو ہمارے نبی جو زندہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا غم ہے، یہ ایسی خوشی ہے جو پہلا غم کو بھلا دیتا ہے۔ جب پہلا جو غم تھا وہ کیا تھا؟ مال غنیمت چھوٹ جانا، صحابہ کا شہید ہو جانا۔ دوسرا جو غم تھا وہ یہ تھا کہ شیطان نے جو آواز ڈالی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ بعد میں جب صحابہ بہت بیزار ہو گئے، ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بعد میں ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ جو خوشی تھی، دوسرے غم کے بعد جو صحابہ کو جو خوشی ملی، اس سے کیا ہے؟ پہلا غم کیا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹا کار چلاتا ہے، سمجھے کہ بیٹا کار چلاتا ہے، باپ کو کال آتا ہے کہ کیا ہے؟ کار بھی جل گیا، بیٹا کا بھی کیا ہے؟ معلوم نہیں کیا ہوا کر۔ ہاں دیکھیے، کار بھی جل گیا، بیٹا بھی یہ ہو گیا، تو دو غم ہے، ایک ہے بیٹا ہے، بعد میں کار ہے، دونوں غم ہے۔ لیکن کیا ہے؟ بیٹا کا غم بہت بڑا ہے، کار کا غم اتنا نہیں ہے، لیکن دونوں غم جب کال کر کے بتاتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی ایکسیڈنٹ میں نعوذ باللہ کچھ ہو چکا ہے، کار بھی کیا ہے؟ جا چکا ہے، کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ نہیں، آپ کا بیٹا اچھا ہے۔ دیکھیے دو غم اس کے پاس ہے، ایک ہے کہ کار کا، ایک ہے بیٹا کا۔ جب وہ سنتا ہے کہ بیٹا ابھی اچھا ہے تو اسے کہے وہ کار کا کوئی غم اسے نظر ہی نہیں آتا ہے، بس ایک معمولی غم ہے کار کا، بلکہ بیٹا اصل ہے تو الحمدللہ وہ کیا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، پہلا جو غم پہنچا تھا صحابہ کو کہ مال غنیمت چلا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن دوسرا جو غم تھا جب معلوم ہوا کہ ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں، جب شیطان نے آواز ڈالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، یہ جو خوشی ہے یہ پہلا تمام غم کو کیا ہے؟ بھلا دیتی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، تم کو پہنچتا ہے غم کے بعد غم، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم کیا ہے؟ غمگین نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹا ہے، جو تم سے چھوٹا ہے، مطلب مال غنیمت جو تم سے چھوٹا ہے، اس سے تم غمگین نہ ہو۔ ایک کے بعد جو دوسرا غم جو ہے نا آپ کا کیا ہے؟ مال غنیمت جو چھوٹا ہے وہ غم کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب معلوم ہوا کہ ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں تو بس صحابہ کو یہ پہلا جو غم تھا مال غنیمت چھوڑنا، 70 صحابہ شہید ہونا، یہ کوئی غم ہی نہیں ہے۔ جب وہ باپ کو معلوم ہوا کہ بیٹا ابھی زندہ ہے، کار جا چکا ہے، تو باپ کو کتنا تسلی ملے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں، بس اس مال غنیمت گیا اس کا کوئی حرج کی بات، ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں۔ یہ ایسا غم تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم کیا ہے؟ غم نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم کو پہنچا، جو تم سے چھوٹ گیا، مطلب جو مال غنیمت جو چھوٹ گیا اس کا غم تم کو نہ ہو۔
اس کا غم تم کو نہ ہو. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. جو تم کو پہنچا ہے غم، جو تم کو مصیبت پہنچا ہے، یہ بھی تم کو کم نظر نہیں آتی. مطلب ایک چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں. ایک بڑی مصیبت کیا تھی؟ ہمارے نبی کا انتقال ہونا. جب صحابہ نے سنا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کیا ہے بہت بیزار ہو گئے. جب ان کو معلوم ہوا کہ نہیں ہمارے نبی ابھی زندہ ہیں تو یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کے بعد کیا ہے پورا غم کیا ہے ٹھنڈا ہو گیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بعد غم پہنچتا رہا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارا جو غم ہے وہ دور کرنا چاہتا تھا. دوسرا جو غم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے جو غم کو کیا ہے دور کرنا چاہتا. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم کو پہنچا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تم کو عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم کو پہنچا تھا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تم کو پہنچا ہے. وَاللَّهُ خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے. مطلب خبیر کا مطلب باریک باتوں کو جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، آپ کا باطن کو بھی جانتا ہے. خبیر بولتے ہیں آپ کے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خبیر کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسان جو ہوتا ہے اسے خبیر بولتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے گٹلی کو کیا ہے زمین کے اندر چھپاتا ہے. زمین کے اندر چھپاتا ہے اسے بولتے ہیں خبیر، کیونکہ وہ چھپاتا ہے. اندر کی بات کیا ہے گٹلی کو کیا ہے زمین کے اندر کیا ہے کوٹے کو زمین کے اندر کیا ہے چھپاتا ہے، اسے خبیر بولتے ہیں. یہاں اللہ کو بھی کیا ہے خبیر بولتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر کی بات کو جانتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے جو تم عمل کرتے ہو.